اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام بس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کو یہ ایک تحفہ آپ پیش کرو۔ طریقہ کار میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں۔ بنیادی طور پر ابتدا میں ہی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں جو آج آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں، اور آسان ہے، اور یہ رجت کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ہم ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہمارا عمل کون سا کس پوزیشن پہ ہے، یعنی کہ کتنا سخت ہے، کتنا نارمل ہے، کتنی اس کے اندر حفاظت ہے۔ لیکن آج کا جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں اس میں حفاظت یعنی کہ آپ کی ہوگی۔ آپ کو اس کے لیے کوئی سیفٹی یا کوئی حفاظت کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا۔ عملیات کے طور پہ جس طرح ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے بہت خاص کڑے لگے ہوں اور بہت خاص حسار لگے ہوں اور بہت ہی خاص ان کی ایک ٹریننگ اور محنت اور ایک وقت درکار ہو، پھر وہ جا کے کسی مراحل میں جنات کے اعمال کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان میں ان کو کامیابی ناکامی ملتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ہم آپ کو عمل دینے جا رہے ہیں اس میں خاص طور پر مسلمان جنات جو ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آج کا جو میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں، اور اس میں خاص طور پر آپ کو حفاظت کا پہلو ملے گا۔ سب سے پہلے مرد و خواتین کے لیے یہ عمل ہے، اور بالغ افراد کے لیے جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں وہ عمل کریں۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ 18 سال 19 سال سے زائد کے لوگ اس عمل کو کریں، مرد و خواتین، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اس میں آپ نے کام کیسے لینا ہے اور اس کا عمل کیسے کرنا ہے اور اس سے حفاظت کیسے۔ حفاظت میں دیکھیں بہت سارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے آج کل ان کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، جیسے وہ اسکول جاتے ہیں، گراؤنڈ میں ماں باپ عصر کے وقت ان کو لے کے چلے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں۔ حالانکہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے یہ جنات اس ٹائم پہ بالکل آزاد ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو شیطانی جنات آزاد ہوتے ہیں فل طاقت کے ساتھ۔ تو اس وقت بچے گراؤنڈوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں گلی میں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا گھر سے نکلنے سے بچوں کو، اس ٹائم پہ سونا، یہ وہ ساری چیزیں۔ اگر اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو پھر 10 منٹ لگ جائیں گے، تو مختصر گفتگو میں جامع بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اشارتاً میں آپ کو چیزیں بھی سمجھاتا چلوں تاکہ ہم نے حفاظت کو یقینی بنانا ہے، اور اس عمل میں محتاط طریقے سے ہم نے حفاظت کو لازمی اپنے جو ہے گفتگو کا حصہ بنانا ہے، تاکہ کیونکہ ہم دیکھیں بہت سارے لوگوں کو جنات دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ شوق جو پورا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میں ان کو اسی کے اندر تھوڑا سا ٹچ دے دوں گا اشارتاً کہ وہ اپنا یہ شوق پورا کر لیں، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے حفاظت کے پہلو سے اس عمل کو کرنا ہے، اور اپنے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، یا کسی کی دکان بند ہے، یا کسی کا کاروبار بند ہے، یا کسی کی شادی پر بندش ہے، یا پھر کوئی ذاتی معاملات کے اندر الجھ چکا ہے، پریشان ہو چکا ہے، یا کسی کا دشمن اسے تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، تو اس تمام مراحل کے لیے ہم نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، ان تمام جو ہمارے جتنے بھی مقاصد ہیں ان جائز مقاصد میں ہم نے اس عمل سے کامیابی کیسے حاصل کرنی۔ اصل تو بات یہ بہت سارے موضوعات اس میں سے نکل رہے ہیں، اور میں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ان موضوعات کو اپنے دل و دماغ میں سمیٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس وجہ سے کہ ان کو اگر کھولوں گا تو پھر یہ 2-3 گھنٹے تک معمولی ٹائم میں چلی جائے گی ویڈیو۔ تو دیکھیں ان موضوعات کو اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں میرے سامنے اس وقت آ رہی ہیں، کیونکہ جنات کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے موضوعات پہ، رجت پہ، اثار پہ، جنات پہ، شیطانی جنات پہ، شیطانی تعویذات پہ میری 500 سے زائد ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں، جو 30-30 منٹ کی ہیں، 25-25 منٹ کی ہیں۔ وہ ظاہری بات ہے جو 20 منٹ سے اوپر ویڈیو ہے نا، 15 منٹ سے، وہ 110% میری جو گفتگو ہے وہ رجت پہ، اثار پہ، کڑے پہ جو ہے وہ حفاظت پہ، اور جنات کے معاملات پہ، تعویذات پہ۔ تو وہ جو شوق رکھتے ہیں وہ ویڈیو لازمی دیکھیں، مکمل گفتگو سنیں۔ ابتدائی جو ہے لمبی ویڈیو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، تو ابتدائی گفتگو میں شاید وہ لطف مزہ نہیں آتا، لیکن آخری 15-20 منٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ان لوگوں کے لیے کہ سیکھنے والوں کے لیے ہوتا ہے نا جی۔ تو اشارتاً میں نے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں عرض کی ہیں جی۔ تو آج کا جو عمل آپ کو ہم دینے جا رہے ہیں
اس میں سر بنیادی طور پہ آپ کے گھر میں اگر شیطانی اثرات موجود ہیں، شیطانی جنات موجود ہیں، تو آپ کے وجود کے اندر شیطانی جنات موجود ہیں یا اثرات موجود ہیں، تو وہ اس عمل کے بعد سارے خارج ہو جائیں گے۔ آپ کو ایک ایسا مقناطیسی عمل دینے جا رہا ہوں، یعنی کہ وہ آپ کے جتنے شیطانی جنات ہیں، جیسے کہیں لوہا بکھرا ہو اور مقناطیس ہاتھ میں ہو تو بندہ اس مقناطیس کو جیسے جیسے پھیرتا ہے یا ایک جگہ پہ رکھ دے تو اس کے ارد گرد جتنا لوہا ہوتا ہے وہ مقناطیس اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہم نے ایسا عمل ایک کرنا ہے جس کو یہ گھر کے صحن کے اندر بیٹھ کے آپ نے کرنا ہے۔ مطلب صحن سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کا ایک کمرہ ہی ہے، وہ ایک کمرے میں رہتا ہے، تو وہ اپنے کمرے کے درمیان میں رہ جائے۔ کیونکہ میں نے یہاں پہ اس لیے اشارہ کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فلیٹ میں رہتے ہیں، فلیٹوں میں رہتے ہیں، یا ہمارا گھر ہی ایک کمرے کا ہے، ٹھیک ہے نا، صحن ہے ہی نہیں تو کیا کریں بھئی؟ آپ کا گھر جو ہے نا وہ چاہے 10x10 کا ہے، 10x10 کا کمرہ ہے نا، وہ آپ کا گھر ہے، تو آپ اس کے درمیان میں بیٹھ جائیں۔ آپ کے 2 کمرے ہیں، ایک صحن ہے ایک برآمدہ ہے، تو آپ برآمدے اور صحن کے درمیان میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ جتنا آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے 10x10 کا ہے، چاہے وہ بہت بڑا ہے، چاہے وہ 10 کمروں کا ہے، چاہے 2 کمروں کا ہے، چاہے ایک کمرے کا، ایک کمرے کو آپ نے درمیان والے حصے میں بیٹھ جانا۔ اب سمجھ آ گئی جی؟ اب آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری تھا جی، کیونکہ میں نے اس کے اوپر بڑا فیس کیا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی اس طرح صحن میں بیٹھنے کا عمل بتایا تھا مقناطیسی، تو اس میں مجھے بہت سارے یہی سوال آ رہے تھے بار بار، اور ہر ایک کو جواب دینا تھوڑا سا ٹائمنگ نہیں ہوتی، مصروفیت ہوتی ہے، تو میں نے کہا اس پہ ذرا میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں آپ لوگوں کو۔ اچھا، خاص طور پہ اب اس میں بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن محتاط طریقے سے جو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے اس عمل کو سمجھاؤں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس عمل کو پراپر طریقے سے کرنے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہماری زندگی میں جتنی آفات و بلیات ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو ہے، جنات ہے، سیب سیاح شیطانی عملی، دیکھیں جنات ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ بالکل کلیئر ہیں، لیکن آپ گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو کسی جگہ پہ جنات بیٹھے ہوئے ہیں، کسی درخت کے اوپر بیٹھے ہیں یا روڑی کے اوپر بیٹھے ہیں یا رستے میں جا آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ جنب کی حالت میں، پلیتی کی حالت میں، نجاست کی حالت میں ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کا، خواتین جو ان سے ان کے مخصوص ایام لیکن وہ باہر نکلتی ہے تو ان کے جسم پر جنات کا بہت جلدی اٹیک ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مرد حضرات بھی جو ان سے وہ جنبی ناپاکی کی حالت میں اگر وہ بغیر غسل کیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے ان کی طرف بھی اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، معصوم بچے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں گھر سے باہر پھر گھر کے اندر آلریڈی پہلے سے موجود ہوتے ہیں نا، شیطانی جنات، جننیاں، جن لا تعداد، 1000 2000 نہیں، اس سے بھی زائد، ٹھیک ہے۔ وہ حضور کی حدیث سے بھی ثابت ہے، وہ وہاں پر واش روم میں، بیت الخلاء، ہر لیٹرین میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان خبیث جنوں سے، ان خبیث جنونیوں سے، تو وہ حاضر ہوتے ہیں نا وہاں پہ، تو وہ خبیث جن اور جننیاں وہاں پہ، تو یہ ایک پروسیس ہے پورا۔ اسی طرح جادو کوئی جادو کرتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اگر آپ پر کسی نے جادو کیا تو شیطانی عامل جس نے محنت کی ہے، 40 سال چلے کیے ہیں، اس نے جنات قید کیے ہیں، پھر وہ ان جنات کو بھیجتا ہے، تو وہ ان جنات کو کہتا ہے کہ جا کے ان کے گھر کے اندر بربادی کر دو، جو بھی کرنا کروانا ہوتا ہے، لڑائی کروانی ہے، جو بھی مختصر یہ ہے۔ اب میں نے آپ کو اشارتاً 4-5 چیزوں سے اس لیے آگاہ کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے۔ اب اس طرح کے کسی بھی قسم کے جنات شیطانی گھر میں موجود ہیں جو آپ کے کاروبار کو چلنے نہیں دے رہے، آپ کے رشتوں کو، آپ کی صحت کو، آپ کے معاملات کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی عافیت کے حوالے سے، تو آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے مہینے میں 1 مرتبہ، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو جادو والے مریض ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ اسلامی تاریخ کی چاند کی آخری جو ہے وہ 7 تاریخوں میں اس عمل کو کریں، 7 دن۔ ایک دن آپ نے جو ہے اس کا آپ نے صدقہ دینا ہے، کیسے دینا ہے میں سمجھا دیتا ہوں، اور اگلے 6 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں اسلامی چاند کے اگلے 5 دن بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ مطلب 4 دن اگلے کر لیں تو 11 دن بن جائیں گے، ٹوٹل 11 دن کر لیں، ٹھیک ہے، 11 دن کا عمل کر لیں۔ یہ ہر مہینے کے مہینے آپ معمول بنا لیں، تو اگر آپ یہ 11 دن کرتے ہیں اور اگر آپ اس عمل کو ریگولر بھی پڑھتے ہیں، مہینے کے بعد آپ صدقہ دیتے ہیں جس طریقے سے میں سمجھاتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلیاں آئیں گی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ گھر میں فاقے ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، تو آپ کا گھر رزق سے بڑھ جائے گا، یعنی کہ آپ کے گھر کے اندر تنگ دستی والا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔
परेशानी का, टेंशनों का, मुसीबतों का, आजमाइशों का, आपके बिल्कुल हर लिहाज से आप कहते हैं ना कि 10 लाख रुपए लगा चुके हैं हम अमलियात, तावीज़ात, जादू, पीरों के पास, बाबों के पास जी, हमने नूरी रूहानी काले, ये देखे काला तो करने वाला करवाने वाला काफिर होता है, उस तरफ तो हम जाना ही नहीं चाहते। शैतानी अमलियात की तरफ रूहानी अमलियात हमारे होते हैं। कुरान पाक की एक सूरह आपने इसको कैसे पढ़ना है, वो कुरान पाक की सूरह मुबारक इसलिए ज़हन में है क्योंकि इसके बाद मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो है 19,000 जिन्नात को ताबे करने का अमल। वो मेरा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, इंशाल्लाह उसके लिए मेरी अब इसके बाद रिकॉर्डिंग होगी, तो वो इसलिए मेरे उसमें एक सूरह मुबारक है, वो ज़हन में इसलिए आ चले। कोई शर्त शरायत नहीं है जी, कोई खास, क्योंकि हिफाजत का अमल है तो हम चिल्ला तो करने जा नहीं रहे, हम तो अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह की एक रूहानी मखलूक है। ज़ाहिर बात है, देखें अगर शैतानी जिन्नात है तो अल्लाह ने उनके लिए रूहानी ताकतें भी पैदा की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं कि अगर कोई लोग जिन्नात देखने के शौकीन है तो वो अपना शौक पूरा करें, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप उसके लिए प्रॉपर तरीके से, जो मेरी दूसरी चैनल पे वीडियो है मैं उसके अंदर आप वो बताऊंगा 19,000 जिन्नात मतलब आपके गुलाम होंगे ताबे करने का वो अमल जो है, उसमें मैं इंशाल्लाह देखने का अमल बता देता हूँ कि जिन्नात अगर कोई देखने का ख्वाहिशमंद है। तो यहाँ पे हम क्योंकि हिफाजत के पहलू से बात कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो यहाँ पे ऐसी गुफ्तगू करूं बताने वाली तो कोई कर ना ले वैसे, तो उसको कहीं नुकसान ना हो। तो हम ये आपको जो अमल देने जा रहे हैं जी, इस अमल से आपके घर के जितने शैतानी असरात, शैतानी ताकतें हैं, आपने करना क्या है कि आपने बीफ का गोश्त लेना है, ठीक है, चिकन ले ले, बीफ ले ले। चिकन वो लोग ले जिनको मजबूरी है, बीफ मिलता नहीं, जैसे इंडिया से बहुत सारे लोगों के मैसेज नीचे आने शुरू हो जाने थे, तो मैं तो नहीं कहता कि आप चैनल सब्सक्राइब करो जी, लाइक करो, कमेंट करो, मैं कहता हूं यार देखनी है वीडियो, आपको अच्छा लगा है, मजीद सीखना चाहते हैं तो फिर आप सब्सक्राइब करें, देखें, अगर नहीं तो ठीक है, नॉर्मल आप अमल ले और आगे मतलब करें आप, और उसके बाद आपको कोई और चैनल जहां पे आपको अच्छा लगे, तो कोई शर्त शरायत नहीं है जी। तरीका आप समझे, तरीका ये है कि आपने जो है वो बीफ लेना है, 110% आपने बड़े का गोश्त कोशिश करनी है, ऊंट का ले लें, ठीक है, तो बीफ का ले लें, गाय का ले लें, जो है वो जो भी बड़े जानवर का, ठीक है। तो अगर वो मजबूरी है, अगर नहीं मिल रहा बाजार से आपको, या आपके इलाके में पाबंदी है या कोई ऐसा मामला है तो आपको मिलता नहीं है, तो फिर आप जो है वो फिर चिकन ले सकते हैं या फिर मटन आप ले लें, मगर ना चिकन बेहतर रहेगा ज्यादा। तो बड़े की आपने कोशिश करनी है। अच्छा, ये आपने ना सर 1.25 पाव लेना है, कम से कम 1.25 पाव, ये 1 पाव होता है 250 ग्राम, तो आगे आप खुद हिसाब लगा ले। ये पाकिस्तान में तो हमें मिल जाता है तकरीबन 300 रुपए का, 250 रुपए का, आपके इलाके में जो भी रेट है, बहरहाल 1.25 पाव आप ले लें, ठीक है जी। 1.25 पाव से कम ना लीजिएगा, 1.25 पाव ले लें, 1.25 पाव से ज्यादा ले सकते हैं आप, 3 पाव ले लें, पूरा किलो ले लें, 1.25 किलो ले लें, 1 kg ले लें, 1.25 किलो ले लें, उसके बाद 2.25 किलो, 3.25 किलो, जितनी आपकी गुंजाइश है, ठीक है। अक्सर लोग सिरे का ले लेते हैं, तो बड़े जानवर का जो सिरा होता है उसका ले लेते हैं, तो बहरहाल जो भी वो 3.25 किलो, लेकिन इसमें जितनी भी आपकी गुंजाइश है, तो 1.25 पाव की गुंजाइश तो तकरीबन होती है। यहाँ पाकिस्तान में चिकन 1.25 पाव जो है वो मिल जाता है 150 रुपए का, तो कोई महंगा नहीं है, नॉर्मल है। ये आपने क्या करना है कि अच्छा, आप अब हम क्योंकि आपको तरीका समझा रहे हैं, तो आप किसी भी हफ्ते वाले दिन ये अमल करना है। इस्लामी तारीख के आखिरी 7 दिनों में आप इस अमल को करें और मुसलसल आगे इसकी पढ़ाई करें। अमल आपने एक दिन करना है, यानी कि गोश्त वाला अमल एक दिन करना है, आगे आप 10 दिन पढ़ाई करें। अगर आपने हफ्ते वाले दिन इसको शुरू करना है तो 10 दिन आगे आपने पढ़ाई भी साथ करनी है, ठीक है, यानी कि ये 11 दिन का अमल है। एक दिन आपने गोश्त के ऊपर अमल करना है और 10 दिन आपने जो है वो आपने पढ़ाई करनी। समझ आ गई जी? तो किसी भी आदत के लिए तो ये 11 दिन का अमल है। हाँ, इसको आप मुसलसल कर सकते हैं और महीने के बाद आप 1.25 महीने के बाद आप जो है वो गोश्त का सदका दे दे। आपने करना क्या कि आपने थोड़ा सा 1.25 पाव बीफ ले लेना है और वो आपने घर के सहन के अंदर बैठ जाना है और शापर वगैरह जो भी है उसका आपने ऊपर से मुंह खोल लेना है, बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपने उस गोश्त के ऊपर हाथ रखना है, दोनों हाथ आपने रखने हैं और रखने के बाद आपने 7 टाइम पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 7 मरतबा
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 7 मरतबा ये आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। पढ़ के आपने फिर पढ़ना है या कादिरु या रहीमु 1 मरतबा, या कादिरु या रहीमु 2 मरतबा। इस तरह आपने 100 मरतबा पढ़ना है या कादिरु या रहीमु 100 मरतबा। पढ़ने के बाद समझ आ गई जी। 7 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 100 मरतबा या कादिरु या रहीमु। ये पढ़ने के बाद अब आपने कहना है कि इस घर में जितनी शैतानी ताकतें हैं या शैतानी असरात हैं मेरे ऊपर, मेरे वजूद पर, मेरे बच्चों पर, नाम ले सकते हैं फर्दन फर्दन सबके, उन पर जितनी भी शैतानी ताकतें वो यहां पर जमा हो जाए। ये आपकी आवाज इतनी हो कि आपके कानों तक आए, वो सारी शैतानी ताकतें वहां पे जमा हो जाएंगी उस गोश्त पर। आपने ऊपर से उस गोश्त को बंद करना है, ठीक है। बंद करने के बाद आपने वो जो है, आपने जो शापर है आपके पास वो आपने लेना है और लेकर जाके आपने बाहर घर से, कब्रिस्तान में आपने नहीं रखना, ये बात ज़हन में रखनी है। और या तो दरिया आपके पास चलता है तो दरिया में, अगर नहीं तो फिर आप उजाड़ बियाबान जगह पे आप रख दे बेजुबान जानवरों के लिए। तो लिहाजा वो शैतानी जिन्नात जो है वहां से उतर के वो जंगलों को निकल जाएंगे और वो जो गोश्त वगैरह वो बेजुबान जानवरों की खुराक बनेगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से इस तरह आपके घर से तमाम बंदिशें शैतानी ताकतें खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद जब आप 10 दिन मुसलसल इसी तरीके से आपने बैठना करना है और जिस जगह पे आपने बैठ के अमल किया है गोश्त वाला, उस जगह पे दोबारा बैठ के आपने अमल नहीं करना बगैर गोश्त के। उसके बाद आप जहां भी दिल करे वजू करें, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के आप अपना इशा की नमाज के बाद ये अमल की तरकीब बना लें और रोजाना की बुनियाद पे आप 7 मरतबा औज़ु बिल्लाह, 7 मरतबा बिस्मिल्लाह और 100 मरतबा या कादिरु या रहीम पढ़े और पानी पर दम करे और वो अपने जिस्म पे, सर पे आप डालें और पिए। इंशाल्लाह इस तरीके से आप अगर रूटीन के साथ इस अमल को जारी रखते हैं तो यकीनन आप ऐसे ताकतवर आमिल बन जाएंगे मर्दो ख़वातीन कि आपके घर में शैतानी ताकत का दाखिला हमेशा हमेशा के लिए ममनू हो जाएगा। किसी किस्म का आप पर जादू भी नहीं चलेगा और रिस्क की आप पर बरसात होगी और इंशाल्लाह हर लिहाज से आप खुशहाल हो जाएंगे। इजाजत दीजिए, अस्सलाम।